انگریزی مہینے کے حساب سے آج 8 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کے عظیم علماء اور مشائخ اعظام کی کوششوں سے اور یہاں ہماری پارلیمنٹ کے غیور جو مسلمان ممبران تھے ان کی کوششوں سے اور عوام کی ایک طویل محنت کے بعد 7 ستمبر 1974 میں ہماری اسمبلی نے امریکہ، اسرائیل اور دیگر استعماری قوتیں جو اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتی تھیں مرزائیوں اور قادیانیوں کے ذریعے سے، صرف ایک دن میں ہی اس ملک اور اسلام دشمن جو قوتیں تھیں، اللہ کے فضل سے ہمارے علماء نے اور مشائخ اعظام نے ان کی دیر پا جو محنت تھی اسے زمین بوس کر دیا اور ختم نبوت کا قانون پاس کیا، اور جو قادیانی تھے ان کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کر دیا۔ آج چند گھڑیاں میں انہی عظیم بزرگوں کی بارگاہ میں چند ایک گزارشات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سلام عقیدت بھی ان بزرگوں کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت اتنے حساس مسئلے کے اوپر اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیا اور قادیانیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا دشمن جو واضح طور پر دشمن ہے، اس سے تو وہ نقصان نہیں ہوتا، انسان اس نقصان کو برداشت کرتا ہے اور جھیل لیتا ہے، اور ایک چھپا ہوا آپ کا بظاہر تو وہ دوست ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، وہ آپ کا زیادہ نقصان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو قادیانی ہیں، یہ جو مرزائی ہیں، یہ تو کہتے ہیں یورپ میں جا کے اور امریکہ میں جا کے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم سے بڑا تو مظلوم کوئی نہیں، ہم تو مظلوم ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اہل اسلام جو ہیں وہ ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مرزائی جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارا جیسے مساجد کا قبلہ جو ہے وہ رخ، جب ہم سجدے کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ رخ ہوتے ہیں، مرزائی بھی قبلہ رخ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور جو دیگر اراکین ہیں نماز کے اور دیگر مرزائیوں کے بھی وہی ہیں، قادیانیوں کے بھی وہی ہیں، اور جو ہم قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی قرآن مجید کو مانتے ہیں، پھر اس کے باوجود جو اسلامی ریاستیں ہیں یا بالخصوص جو پاکستان ہے وہ ہمیں مسلمان کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کئی لوگ ان کے فتنوں کا شکار اس لیے ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ہمارا کلمہ وہی ہے، ہمارا قرآن وہی ہے، اور ہماری نماز وہی ہے، ہمارے ارکان وہی ہیں جو تمہارے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، بنیادی چیز جس کے اوپر ہماری دنیا اور ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، وہ ہے عقیدہ۔ عمل جو ہے یہ بعد میں ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کی وہ تمام تر آیات پڑھ کے دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، یا جو کامیاب طبقات ہیں ان کی جو نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں جو سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ عقیدے کو بیان فرمایا۔ عمل بعد میں، یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ایمان۔ میں جسے عقیدہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے اسے ایمان کہا ہے۔ یہ جو ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اگر ہمارے پاس عقیدہ نہیں، ایمان نہیں، آپ چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات میں سے کتنی ایسی عظیم وہ ہستیاں ہیں جو نماز کی فرضیت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، یا وہ شہید ہو گئے یا وہ طبی موت کے ساتھ تشریف لے گئے، جیسے سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معراج پاک بعد میں ہوا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ پاک کا وصال پہلے ہوا ہے۔ اب نماز کب فرض ہوئی ہے؟ معراج شریف پہ۔ اب جو فرض نمازیں ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نہیں پڑھی، کیونکہ فرض نماز ہی اس وقت فرض ہی نہیں تھی ہوئی۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرض روزے رمضان شریف کے نہیں رکھے، یا فرض حج نہیں فرمایا، اس وقت فرض ہی نہیں تھا ہوا۔ قیامت تک کے لیے مسلمان عورتیں شب و روز جو ہے وہ نمازوں میں اور حج میں اور روزے رکھنے میں گزار دیں، تو کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مقام کو پہنچ سکتی ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ کئی ایسے صحابی ہیں جنہوں نے عقیدہ اپنایا ہے، ایمان لائے ہیں، میدان جنگ میں گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، دامن میں کوئی نیک عمل نہیں سوائے ایمان کے، سوائے عقیدے کے، اور کوئی نیک عمل ان کے دامن میں نہیں ہے، لیکن قیامت تک امت جو ہے وہ نیک اعمال کرتی رہے، اس صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کے نیک عمل ہم دیکھیں گے اور بدلہ ضرور دیں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ ایمان والے ہوئے۔ ایمان شرط ہے، عقیدہ جو ہے وہ شرط ہے۔ تو یہ بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں، قبر میں جب انسان جاتا ہے تو آپ کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، کس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟ مر ربو کا، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ آپ ان کے بارے میں جب نبی اسلام کی مبارک صورت پیش کی جائے گی، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے رہے ہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے پاس نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے، حج کتنے۔ تو سب سے پہلی اور اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد جو چیز ہے وہ نیک اعمال ہے۔